یا رسول اللہ۔ معزز و مقتدر علماء ذوی احترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج سے ہماری زندگی کی ہر گھڑی یادگار ہونے والی ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، اور اتفاق یہ کہ ہماری زندگی میں ایسا عظیم اور ایسا حسین موقع آ رہا ہے کہ ہم اس سال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منانے جا رہے ہیں۔ سب تیار ہے نا اس چیز کے لیے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس میلاد مبارکہ کے موسم میں پہلا خطاب کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ ایک بات تو ہے کہ سنیوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر وہ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، ایرا غیرہ نتھو کھیرا حضور کی تعریف تھوڑی نہ کر سکتا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے اپنے نبی کی تعریف کے لیے، وہی تعریف کر بھی سکتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی تعریف کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے۔ گستاخیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی تعریف کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حلالی آدمی حضور کی تعریف کرے گا، حرامی نہیں کرے گا۔ اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ آپ حضور کے میلاد کا بڑی بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضور کے میلاد کی خوشی تو اپنی جگہ پر، لیکن آپ کے نسب کے صحیح ہونے کی بھی ایک علامت مل جاتی۔ آپ صحیح نسب کے ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں، لائٹ یہاں لگتی ہے، جلن کہیں اور ہوتی ہے۔ کیا کنیکشن ہے؟ اجالے کسی اور جگہ ہوتے ہیں، تکلیفیں کسی اور جگہ پہ ہوتی ہیں۔ اس چیز کا آپ بالکل خیال نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کیا مکہ والوں نے حضور کی میلاد منائی تھی؟ نہیں منائی تھی، تو پھر تم کیوں مناتے ہو؟ جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں، مکہ میں اس وقت صرف کافر ہی تھے،
کافروں کے حق میں نہیں ہے یہ میلاد منانا. ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، تو پھر دیکھو مدینے والوں نے کیسا شاندار استقبال کیا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، گلی کوچوں سے نکلے ہوئے مدینہ طیبہ کے ہر گھر سے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی دف بجاتے ہوئے کیا یہ نہیں گنگناتی تھیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ کلمات آج بھی پوری دنیا میں گونج رہے ہیں. یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ مدینے والوں کے کلمات ہیں جو اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں گنگنائے تھے. اسی لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مکہ والے حضور کی میلاد نہیں منائے تھے، تو ہم کہتے ہیں تجھے مکہ والے مبارک ہو، ہمیں مدینے والے مبارک ہیں. مدینے والوں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا. تو جس کی قسمت میں مکہ کے کافر آئے وہ جانے، ہماری قسمت میں مدینے کے محبت والے آئے، اللہ کا فضل و احسان ہے. اللہ کرے کہ آخری سانس تک مدینے والوں کی اقتدا کرتے ہوئے رہیں. عزیزان گرامی وقار، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیوں نہ ہو؟ مجھے حیرت ہوتی ہے آج پوری دنیا میں سعودی سے لے کر دبئی ہو، بحرین ہو کہ قطر ہو، یا جتنے بھی بنام مسلمان ممالک ہیں، ان سب کے ہاں بھی یہ کلچر عام ہے. بادشاہ ہو کہ اس کا چور بیٹا ہو یا کسی اور کا ڈاکو بیٹا ہو، لیکن جس دن پیدا ہوتا ہے اس کا ہیپی برتھ ڈے تو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. اس وقت کوئی سوال نہیں ہوتا، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، کامن چیز ہے، سب جگہ ہو رہی ہے، اس کو ہم دین سمجھ کر کے نہیں مناتے، خوشی سمجھ کر کے مناتے ہیں. میرے عزیزو، یہاں پر دین سمجھ کر کے نہیں مناتے، اپنے بچوں کے برتھ ڈے خوشی سمجھ کر کے مناتے ہیں. ساری خوشیاں میرے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تم یہ بات محسوس کرتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں سمجھ کر کے مناتے ہیں، نادانوں، ساری خوشیاں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی ایک طرف. سبحان اللہ. بے شک. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، 7ویں پارے کی یہ آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر رہے تھے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے، اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے میری امت کے لیے، جو خانے نعمت ہو، جس میں جنت کے کھانے ہوں. اور ساتھ میں یہ لفظ قرآن پاک کا میں بتا رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ، جس دن یہ دسترخوان اترے گا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا. وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے کیا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں سے توجہ. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں جس دن آسمان سے دسترخوان اترے گا وہ دن ہم سب کے لیے عید کا ہو جائے گا، ہمارے لیے بھی، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے بھی. تو آپ اندازہ کرو، دسترخوان جس دن اتر جائے وہ عید کا دن ہو سکتا ہے، تو جس کے صدقے میں پوری کائنات کو دسترخوان ملتا ہے، وہ جس دن آئے وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. یہاں باندرا والے بہت شانت ہیں کیا؟ طاقت و قوت کے ساتھ، بیداری کے ساتھ ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یاد رکھو میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ساری چیزیں. اچھا، ایک بہت اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اس ربیع الاول شریف کے ابتدا کی پہلا خطاب ہے، میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، چلو مان لیا حضور تشریف لائے تھے، خوشی اس وقت کی تھی، لیکن اب تو 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए उस वक्त खुशी मना लिया गया होगा, वो अलग बात है, लेकिन अब तक क्यों मनाते हो? जवाब सुनो मेरे अजीजों, इसलिए कि आम लोगों की बात अलग है, मुस्तफ़ा की बात अलग है। वो आम लोगों में से नहीं है। इस पूरी कायनात में मैं एक मिसाल आपको देता हूं, चाहे हमारे इस स्टेज की मिसाल ले लो, इस पंडाल की ले लो, या किसी की शादी की मिसाल। किसी के यहाँ शादी हो रही है, आपके भाई की, बहन की, किसी की भी, हॉल बुक किया आपने, पूरा सजाया, लाइट लगाया और बहुत कुछ आपने सजावट के साथ, कुर्सी रखी, मिंबर सजाया, दावत दिया, बारातियों को बुलाया, और उसके बाद हुआ क्या? शाम तक ये महफिल चलती है। या मुंबई में रात की शादियां होती हैं। जब महफिल खत्म हो जाए तो सारी चीजें उठा ली जाती हैं, यानी जो जो सजाया गया था वो सब उठा दिया जाता है। कुर्सियां भी हट जाती हैं, बाराती भी चले जाते हैं, कुमकुमे लगे थे, लाइटिंग लगी थी, झूमर लगे थे, वो सब निकाल लिए जाते हैं। पूछो हॉल वाले से, क्यों? मियां वो दूल्हे के लिए सजाया गया था, शादी उसकी थी, दूल्हा आया और दूल्हे के आने से पहले बाराती भी आए, लेकिन महफिल जब खत्म हो गई, निकाह हो गया, दूल्हा जब चला गया तो लाइटिंग भी उठा ली गई, कुर्सियां भी हटा दी गई, सजावट भी निकाल दी गई, और हाल बेहाल हो जाता है, खत्म हो गया। ये एक मिसाल दे रहा हूं, दुनिया में एक दस्तूर है या नहीं, जिसके यहां भी शादी ब्याह वगैरह कुछ हो, जिसके लिए सजाया जाता है, जब तक वो बैठा है तब तक की सजावट है, और दूल्हा जब चला जाए तो सजावट नहीं रहती, निकाल दी जाती है। एक दिन ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन हो सकता है, पिंडाल भी हटा दिए जाते हैं। ये मिसाल जहन में रखो और फिर इस कायनात को देखो। ये कायनात किसके लिए सजाई गई है? ये जमीन का बिछोना किसके लिए था? या आसमान किसके लिए ताना गया था? इसमें झिलमिलाते हुए सितारे और चांद सूरज किसके लिए बनाए गए थे? खुद हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये रब ताला का फरमान है, लौलाक लमा खलक़तु दुनिया वल अफलाक वल अर्दी। ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना इस कायनात को बनाता। पता ये चला कि जो कुछ भी बना है वो मुस्तफा के लिए बना है। वो जो न थे तो, और वो जो ना हो तो, जमीन का बिछोना मेरे मुस्तफा के लिए बिछाया गया, आसमान की ये नीलगूं चादर मुस्तफा के लिए तानी गई, इसमें सजावट, चांद सूरज तारे ये सब सजाए गए, और फिर 1,24,000 कमो बेश अंबिया बाराती बन करके तशरीफ लाए। हर आने वाला नबी मुस्तफा के आने के कसीदे पढ़ता था, बाद आने वाले आखिरी नबी की बशारतें देता था। अब सुनो मेरे अजीजों, ये दरख्तों की सजावट, ये समंदरों की लहरें, ये नदियों की बहारें, और जो कुछ भी दुनिया में सजावट है, पता तो ये चला ये मुस्तफा के लिए है, ये हुजूर के लिए सजाया गया। अंबिया की ये बारात आई 1,24,000 कमोबे, वो आखिरी नबी के आने की बशारत सुनाने के लिए आते रहे। बात तो सही है, सब कुछ बना मुस्तफा के लिए। अब वो कायनात का दूल्हा आमिना की गोद में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाता है। वो कायनात का आका व मौला मक्का में 53 साल गुजारा, मदीना तैयबा में 10 साल गुजारा। अब जैसे कि मैंने दस्तूर के एतबार से मिसाल देकर के दुनिया में बताया था, 63 साल की उम्र होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दारे पानी से रुखसत हो जाते हैं, चले गए, हमारी आंखों से पोशीदा हुए। अब दुनिया का यही तो सवाल है, लोगों का यही तो सवाल है कि जब नबी पाक तशरीफ लाए थे उस वक्त मीलाद की खुशी मना ली गई, हो गया, अभी तक क्यों मनाते हो? 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? उनके जवाब के लिए मैंने इतनी सारी तमहीद बांधी है। उनको ये कहता हूं, ये दुनिया की मिसाल अलग है। जब दूल्हा उठ करके चला जाता है तो सजावट भी खत्म होती है। हमने देखा जमीन अभी भी बाकी है, आसमान अभी भी बाकी है, चांद सूरज की रोशनियां अभी भी झिलमिला रही हैं। न दरख्त कम हुए, न समंदरों की लहरें कम हुई, न दरियाओं की तुग़यानियां। इस कायनात की रंग और रोशन और जो भी चमक है उसी तरह बरकरार है। पता क्या चला? चांद से पूछो, सितारों से पूछो, सूरज से पूछो, जमीन और आसमान के इस पूरे ताने बाने को पूछो, अभी तक तुम क्यों बाकी हो?
दूल्हा तो चला गया, दूल्हे के लिए जो चीज सजाई जाती है, जब दूल्हा जाता है तो सजावट भी चली जाती है। इनसे पूछो अभी तक तुम क्यों बाकी हो? जमीन भी तुम्हें थप्पड़ मार कर कहेगी, आसमान भी पुकार कर कहेगा, नादान तू क्या समझता है? उस रसूल पाक को चले गए नहीं गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। ये कायनात की सारी रोशनियां ये बताती हैं, सूरज बाकी है, चांद बाकी है, सितारे बाकी हैं। बाकी दिखते हैं कि नहीं दिखते? जिनको नहीं दिखते उनसे हमारा कलाम भी नहीं। जिनको दिख रही ये सारी चीजें, उनसे मैं कह रहा हूं, ये सारी चीजें चमक 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 करके तुम्हें बता रही हैं, दूल्हा सिर्फ छुपा है, गया नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। कायनात का आका पर्दा अपने चेहरे पर डाल दिया, या फिर ये तकाज़ा बशरियत है वादा इलाही के मुताबिक। लेकिन मेरे अजीजों, इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा? मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चश्मे आलम से छुपा है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे दुनिया का दूल्हा उठ करके चला गया तो सजावट भी चली जाएगी। ये कायनात का आका और मौला आज भी मदीना तैयबा से वो सल्तनत चला रहा है जिसको कहते हैं, मेरे अजीजों, आज तक हमारे दिलों पर, हमारी रूहों पर कोई दूसरा राज नहीं कर सका। वो कोई और होंगे जो किसी के आगे पीछे घूमते होंगे, लेकिन सच बताऊं, करोड़ों मुसलमानों पर आज भी जिसकी हुक्मरानी है उसको कहा जाता है, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत, सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत की सुबह से जो हुक्मरानी तब्दील हुई है वो कयामत तक नहीं बदल सकती। हाँ, इलेक्शन सिलेक्शन ये सब चलते रहेंगे, रूहों पर और दिलों पर जिसकी हुक्मरानी है वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आकाए कौनैन की है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर सय्यदी ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। हाँ, एक शेर आपकी इस नात का है, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। इसी तरह वो कहते हैं, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये कौन कर सकता है? जिसको अल्लाह ने वो हुक्मरानी अता की हो, वो बादशाही अता की हो। हमारा बादशाह वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जात से हमारे, इसीलिए आला हजरत ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो लक़ब हैं, उन अलक़ाब में एक लक़ब ये भी जिक्र किया है, मालिकु रिक़ाबिल उमम, उम्मत के सारे इंसानों की गर्दनों का तन्हा मालिक, हम सब की गर्दनों का मालिक। और ये मसलक और ये मजहब किसने हमें सिखाया है? वो सहाबा ने सिखाया है। सब कुछ लुटाया हुजूर के दरबार में और ये कहा, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम सब की गर्दनों का मालिक वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात। और कुरान भी कहता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा हकदार अल्लाह के नबी हैं। हमारी जान से ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी की जात है। तो जिसकी हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंसी आप समझ रहे हो, इतनी ज्यादा अहमियत हो, मियां उसकी मिलाद हम साल में एक बार थोड़ी ना, हर घंटे मनाएं तो भी कम है। कुछ लोग ये मुझसे सवाल भी कर रहे थे, मिलाद शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हर साल जिस तरह मनाया जाता है, इस साल भी मनाएं या नहीं मनाएं? मेरे अजीजों, इस साल क्या, हमारा मसलक तो ये कहता है हश्र तक डालेंगे हम। सुभान अल्लाह। इस साल की बात कर रहे हो, हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम,
اچھا یہ سوال کس لیے کیا؟ ان کو ٹینشن تھا کہ کہیں غلط ملت نہ ہو جائے، ادھر ادھر جھگڑے فسادات کی نوبت نہ آ جائے، کالا گورا مل نہ جائے، سفید اور کالے کے اختلاط سے معاملات خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ ممبئی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے شاید کسی نے سوال کیا اس سال منانا ہے کہ نہیں منانا ہے۔ ارے میاں، تم حالات کے مومن ہو یا اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہو؟ حالات کے مومن ہو۔ حالات اس طرح ہر سال آتے رہیں گے، ہر مہینے آتے رہیں گے۔ ہم تو وہ مومن ہیں جو بچپن سے یہ سلام پڑھتے آ رہے ہیں، میرا لاشا بھی کہے گا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ جب ہم اپنی مسجدوں سے کہتے لاشا بھی کہے گا، ابھی تو زندہ ہے، ابھی تو زندہ ہے۔ کس نے کہا تم کو کہ میلاد نہیں منا سکتے، جلوس نہیں نکال سکتے؟ ارے ان لوگوں کا، حکومت کا، ڈپارٹمنٹ کا جلوس اپنی جگہ پر، دیوانوں کا جلوس اپنی جگہ پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہتے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر بے وہ شک۔ راضی ہیں تو سب کچھ دنیا ہماری ہے، اور اگر وہ روٹھ گئے تو تم بڑے بڑے جلوس نکال کر کے بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتے، کسی طرح کا کوئی حصول نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، حشر تک ڈالیں گے ہم، اعلیٰ حضرت کیا سکھاتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہوا کیا تھا؟ کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے کراؤڈ زیادہ ہے، جگہ کم ہے۔ توجہ، آپ توجہ رکھ رہے ہیں؟ ہاں، جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے رہنے دیں، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہنے دیں۔ اتنا اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں سجا کر کے چلیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے جہاں چاہے وہاں بٹھائیں گے اور جسے جہاں چاہے وہاں کھڑا کریں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہوا کیا تھا؟ جس دن حضور پاک کی ولادت ہوئی تھی اس دن بہت سارے حالات پوری دنیا کے بدلے ہوئے تھے۔ ایک ملک شام کی ندی ہے وہ سوکھ گئی، اور ایک سوکھی ہوئی اس میں پانی جاری ہو گیا برسوں سے، اور ایران کا آتش کدا جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، جس کی پوجا کی جاتی تھی، اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ یہ سب جو عجیب و غریب جو معاملات ہوئے تھے، ان عجیب و غریب معاملات میں ایک اور کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس آپ کی ہماہمی رہی تو میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بہت عجیب و غریب کام جو ہوا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح ہے، اور مدائن میں، عراق کا ایک شہر ہے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس کا بہت بڑا محل تھا، بہت بڑا، اتنا بڑا محل کہ اس کی حفاظت کے لیے 1 لاکھ فوجی کھڑے رہتے تھے۔ 1 لاکھ فوجی اس قلعے کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے، تو آپ اندازہ کرو کتنا بڑا ہوگا۔ اور ان کا چیلنج یہ تھا، اس قلعے کو کوئی گرا نہیں سکتا، کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن 12 ربیع الاول کو اچانک اس قلعے کے اندر زلزلہ آیا، اور ایسا زلزلہ کہ وہ دیوار شق ہو گئی، پھٹ گئی۔ آج بھی وہ قلعہ عراق میں موجود ہے، اور پھٹی ہوئی دیوار کے ساتھ اس دیوار کے اندر سے ایک آدمی گزر بھی سکتا ہے۔ اب آپ سوچو 2000 سال پرانا قلعہ آج بھی ہے تو اس وقت کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ اور جب حضور کی ولادت کا دن تھا وہ دیوار پھٹ گئی، زلزلہ آ گیا، بادشاہ پریشان ہوا، سارے نجومیوں کو بلایا گیا، کاہنوں کو بلایا گیا، جوتشوں کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ ہوا کیا؟ ہمارا قلعہ اس طرح سے ٹوٹ نہیں سکتا، کبھی اس میں درار آ نہیں سکتی تھی، یہ ہوا کیسے؟ اتنا بڑا معاملہ۔
ज्योतिषों ने, काइनों ने अपने इल्म के मुताबिक देख करके कहा यह मामला जमीन के हिलने का या सिर्फ जलजले का नहीं है, हमारा इल्म बता रहा है आज पूरी कायनात में एक कोई ऐसा मामला हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। बादशाह ने पूछा वो मामला क्या हुआ है? नुजूमियों ने कहा अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी सल्तनत भी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा अरब में पैदा हुआ है, एक बच्चा जिसकी वजह से सल्तनत किसरा भी खत्म हो जाएगी। बादशाह परेशान, लेकिन वो बच्चा कौन था उस वक्त उनको नहीं पता चला, लेकिन वो बच्चा था आमिना का लाल, अब्दुल्लाह का दुलारा, मेरे रब्बे जुल जलाल का वो महबूब नबी जिसको हम अपना आका व मौला कहते हैं। अब सुनो, हुजूर की विलादत के दिन हुआ क्या था? फारस में किले के अंदर जलजला आया। तवज्जो, मैं एक शेर समझाने जा रहा हूं आला हजरत का। फारस उस इलाके को कहते हैं जो पूरा ईरान इराक उस वक्त था। फारस में जलजला आया और किला क्या हुआ? शक हुआ और दीवार फट गई। अब सुनो, वो एक बार हुआ था जब हुजूर की विलादत हुई थी 12 रबीउल अव्वल। फारस का किला फट गया। अब आला हजरत कहते हैं एक बार किले के अंदर दीवार में दरार आई थी हुजूर की विलादत की खबर सुन करके, लेकिन अब सुन्नियों का हाल ये है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हश्र तक, हर साल नहीं, हर महीना नहीं, हर दिन। और जब जब तुम नबी पाक की विलादत का जिक्र करोगे तो होगा क्या? आला हजरत कहते हैं मिसले फारस यानी फारस की तरह अब फारस का किला नहीं हिलेगा, नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शेरे हिंदुस्तान, मुजाहिदे अहले सुन्नत। नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों कहा? इसलिए कि नजद के किलों में आज भी जलजला आता है तो जिक्र मुस्तफा से आता है। बाकी तो शैतान तो वहदानियत की बात पहले से करता है। शैतान को तौहीद से कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह की वहदानियत से कोई तकलीफ नहीं थी। शैतान को तकलीफ तो रिसालत से थी। और आज भी याद रखो, महबूबे खुदा, दो आलम के ताजदार, नबी आखिरुज़्ज़मा के जिक्र से अगर किसी को तकलीफ है तो सिर्फ शैतान का बच्चा हो सकता है, वो शैतान की ज़ुर्रियत हो सकती है। इसलिए कि शैतान को रिसालत से तकलीफ थी, उलूहियत से नहीं। और इसीलिए शायर ने कहा निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरे अजीजों, तवज्जो, सब जगह हमारी खुशियां हो रही हैं, आप टेंशन ना लो। जो भी आवाज है वो हुजूर पाक की खुशियों की ही आवाज है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की है। इसलिए कि हम ये मानते जो कुछ भी है दुनिया में खुशी मनाने का सबब कुछ है, वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो। अरे जान है वो जहान की, सिर्फ मुंबई की नहीं, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अकीदा है ना इस बात पर आपका? अब सुनो, तवज्जो इधर। इन दीवानों को हर जमाने में बहुत सारे लोगों ने
موو کرنے کی کوشش کیا, ٹرن کرنے کی کوشش کیا, لیکن جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ. ایک بات, ایک بھی سر اس مجمع میں بیٹھا ہوا اگر کوئی گانے باجے یا کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے تمہیں بلائے تو کیا حضور کا ذکر دیکھتے دیکھتے اس طرف توجہ کر سکتے ہو؟ کروڑوں کی دولت ایک طرف, گنبد خضرا کا حسن ایک طرف. سبحان اللہ. ہماری سبحان آنکھوں اللہ. میں جو جمال مصطفیٰ ہے, ہم نے تو حضور پاک کے عکس جمیل کو دیکھا نہیں, ارے گنبد خضرا کے جمال پر ہم اپنی آنکھیں قربان کرتے ہیں, سبحان اللہ. ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, ان دیوانوں کو ہر زمانے میں طوفانوں نے, آندھیوں نے اور بہت ساری چیزوں نے اپنی طرف مائل کرنے کی اگرچہ کوشش کی ہوگی, لیکن اقبال کیا کہتا ہے سنو. اقبال یہ کہتا ہے, دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز ان کو نہیں جا رہی ہے. توجہ, آواز کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیوں آواز میں تکلیف ہے؟ بہرحال پیچھے آواز آ رہی ہے, توجہ, بس بس. توجہ, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ حضرات اس طرف توجہ رکھیں. ہمارا مقصد ہو گیا ہے, محفل میں جو اتنی گرمی آ گئی یہی ہمارا مقصد ہے. ہاں بھائی سب لوگ نوجوانوں کے اندر جو جذبات میرے مصطفیٰ کے نام سے ہیں, ہم اسی کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں. کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کے نام پر یہ ہاتھ بھی نہیں اٹھیں گے اور زبان بھی نہیں کھلے گی. جب بھی کھلے گی میرے مصطفیٰ کے لیے کھلے گی. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا, اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا, اور بس ہمارا مطمع نظر یہی ہے. سننے میں تو ایسا آ رہا ہے کہ ان کے سپیکر پھٹ گئے, کوئی بات نہیں, بہت ساری چیزیں ابھی پھٹنا باقی ہے, کوئی بات نہیں, یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آپ حضرات اس 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے لیے پوری طرح سے تیار رہیں گے, لیکن کوئی جھگڑے فسادات کے ذریعے سے نہیں. دنیا جتنا بھی ورغلائے آپ کو فتنے اور فسادات سے نہیں, بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق سے اس میلاد النبی کو منا کر کے دکھانا ہے. اس میلاد النبی کو کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے رشتے حضور سے کیسے مضبوط ہیں, بے شک بے شک, ہمارے رشتے, ہماری ڈور مدینے سے کیسی بندھی ہوئی ہے, یہ اس سال ہمیں دکھانا ہے. میرے عزیزوں, لوگ ٹوپیاں اور داڑیاں اکھاڑنے میں رہ گئے لیکن وہ بال بھی نہیں اکھاڑ پائے. میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں, لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں, لوگ ٹوپیاں اتارنے میں اور داڑیاں اکھاڑنے میں رہ گئے, لیکن جو عاشق مصطفیٰ ہے اس کا بال بھی اکھاڑ نہیں سکے. اور 1400 سال کیا 14,000 سال بھی ہو جائیں,
میرے نبی پاک سے جس کا رشتہ ہے وہ ہر طوفان اور ہر آندھی میں اپنے نبی کے نام کے ساتھ زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے آبروئے مازنام مصطفیٰ اس ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ اس، ہم سب کی عزت و آبرو میرے مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہم سب کی عزت و آبرو ہمارے نبی کے نام سے ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے، جو کچھ ہے دنیا میں وہ نبی پاک کے بعد ہے۔ اور مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں۔ یہ رہے گا کہ نہیں عقیدہ؟ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ یہ معاملات کی طرف آپ کی توجہ نہ جائیں، اگر اس میں سے ایک مائک بھی نہ ہو میں انشاءاللہ صبح تک کھڑے ہو کر بیان کر سکتا ہوں۔ یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ کیا ہے 6 گھنٹے تک کھڑے ہو کر، اس لیے کہ انرجی اور طاقت کاجو بادام سے نہیں آتی، وہ مدینے سے آتی ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور آپ سب کو ایک میسج دے جا رہا ہوں، ہماری عزت، ہماری یہ اہمیت لوگ آج پلکوں پر بٹھا کر چلتے ہیں اور دیکھنے کے لیے امڑ پڑتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں کہ میں بہت بڑے کسی نیتا سے تعلق رکھتا ہوں یا کسی پارٹی کا سرکردہ اہم رکن ہو، نہیں، بلکہ آپ کو بھی وہ میسج دیتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے وہ اتنا انمول ہوتا ہے، اتنا انمول ہوتا ہے کہ چاہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے پھر اس کا نام مٹتا نہیں ہے۔ 100 سال ہو گئے آج بھی ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ ہے۔ اور آخری بات، بس میں زیادہ دیر آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، کچھ آخری باتیں۔ ربیع الاول شریف کی 2 تاریخ ہو گئی، 12 ربیع الاول کو ابھی کتنے دن باقی ہے؟ 10 دن باقی ہے، اور 10 دن دیکھنا آپ کتنی کھجلی کتنے لوگوں کو ہوتی رہتی ہے۔ جیسے جیسے عید میلاد النبی قریب آ رہی ہے، آپ جا رہے ہوں گے مارکیٹ میں لائٹ خرید رہے ہوں گے اور کسی اور کو چرچی لگ رہی ہوگی، آپ جھنڈے خرید کر کے لا رہے ہیں اور کسی کے سینے میں چبھن بھی ہو رہی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں 10 دن تک تو ہوتی رہیں گی۔ اس سے اندازہ لگاؤ میرے عزیزو، ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم بہت چھوٹی تعداد میں جی رہے ہیں، ہم کو ویسے بھی مائنورٹی کہا جاتا ہے، مائنورٹی کی مائنورٹی بھی ہے، اقلیت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں سنیوں کی تعداد کو دیکھ کر کے۔ لیکن پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر جگہ اسی تعداد کے لیے ساری چیزیں بندشیں کیوں ہوتی ہیں، ساری پابندیاں بندشیں، تم اتنے بجے نکلو گے، تم اتنے بجے بیٹھو گے، تم اتنی بجے تم یہ جھنڈا اٹھاؤ گے، اتنے فٹ کا، اتنے فٹ کا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا بھی چاہیے، لیکن دوسری طرف دنیا جو تمہارے چہروں سے تمہیں دنیا کو ڈراتی ہے، خاص طور پر میڈیا یہ چہرے دکھا دکھا کر کے دوسروں کو ڈراتے رہتے، یہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں۔ ہم تمہارے جھوٹ کو تو برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے، ڈرایا اس قوم سے جاتا ہے جو زندہ قوم ہوتی ہے، زندہ قوم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمیں زندہ قوم سمجھ رہے ہو، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مردہ ہے، لیکن تم نے ہمیں ہماری زندگی کا احساس دلایا ہے۔
لیکن عزیزان گرامی وقار، آپ زندہ قوم ہیں، اس لیے زندہ قوم ہے کہ زندہ رسول کی ماننے والی امت ہے، اور زندہ قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں، اور حی و قیوم خدا کے بندے ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ، اور قرآن زندہ ہے یا نہیں، اور رسول زندہ ہے یا نہیں، اسلام زندہ ہے یا نہیں؟ جس کا خدا زندہ، جس کا رسول زندہ، جس کی کتاب زندہ اور جس کا اسلام زندہ، اس کا ماننے والا مردہ نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کو مردہ سمجھتا ہے وہ مردہ ہے، اور جو رسول کو زندہ سمجھتا ہے وہ صرف اس رہتی دنیا تک نہیں، قیامت آنے تک مولا اس کا نام زندہ رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہو، شرف الدین بوسیری ہو، غریب نواز ہو، غوث اعظم ہو، سعدی شیرازی ہو، جتنے عاشقوں کی لسٹ نکال کے دیکھو، آج بھی آپ سعدی شیرازی کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے، دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اگر ابھی میں پڑھوں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ ایک عاشق رسول کا بولا ہوا کلام، 600 سال پہلے کا کلام آج بھی زندہ ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اگرچہ فارسی میں کہا ہوا ہے لیکن کلام زندہ ہے۔ علامہ جامی کا کلام، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ۔ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کلام ابھی زندہ ہے۔ اسی طرح آؤ اقبال کا کلام، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ اور آؤ بریلی کی زبان کیا کہتی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بریلی کا عاشق پکار کر کہتا ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا۔ ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا، اور عقیدہ تو دیکھو کیا دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اچھا یہ بھی یاد ہوگا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کس کا کہا ہوا کلام ہے یہ؟ حسان بن ثابت کا، آج سے 1400 سال پہلے کے صحابی کا عقیدہ دیکھیں، رسول اللہ کے صحابی کا عقیدہ، وہابی کا نہیں، صحابی کا، کہتے ہیں یا رسول اللہ تم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ارے دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جواب میں پھر آگے کہتے ہیں نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں دیکھا الگ بات ہے، لیکن کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تو دیکھا کہاں سے ہوتا؟ یہ کس کے کلام ہے؟ یہ صحابہ کے کلام، تابعین کے کلام، عاشقوں کے کلام۔ پتہ یہ چلا یہ کلام مردہ کبھی نہیں ہوتے، یہ کلام مردہ نہیں ہوتے، صبح قیامت تک یہ کلام کی زندگی باقی رہے گی۔ وہ گستاخوں کے کلام کہاں چلے گئے؟ جو بھوکتے تھے وہ کیڑے مکوڑے کہاں چلے گئے؟ آج کے بھی موسم کے ساتھ چلے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ جو حضور کی شان میں بھوکتا ہے وہ چند موسموں کے اعتبار سے آتا ہے جاتا ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا
چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. دیکھیں مولانا، یہ جان جو آئی ہے وہ ہماری زبان سے نہیں، یہ مصطفیٰ کے نام سے آئی ہے. اس لیے کہ سنیوں کی ایک ہی دوا ہے، آمینہ کے لال کا ذکر کرو. ہاں، اس لیے کہ یہ پیسے دے کر کے ووٹ کے لیے جمع کی ہوئی پبلک نہیں ہے. 100 روپے 200 روپے 500 روپے، دوپہر میں نیلا پٹا اور شام میں لال پٹا، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہوئے وہ لوگ ہیں جو میرے عزیزو، دنیا اسی بات سے تو ڈرتی ہے کہ اس طرح سے نعرہ لگاتے ایسا لگتا ہے بھی آسمان ٹوٹ کے گرے گا. آسمان ٹوٹ کر کے گرنا جائے، زمین پھٹنا جائے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری گرمی میرے مصطفیٰ کریم کے نام سے باقی ہے. 1400 سال ہونے کے بعد بھی اس نام پاک میں اتنا اثر باقی ہے کہ آج بھی عام گلی کوچے کے نوجوان کو بھی بلاؤ. مجھے یاد ہے آج سے 3 سال پہلے اسی ممبئی کی سرزمین سے جب میں نے ایک پاکھنڈی کو اعلان کیا تھا کہ میں آگ میں کودنے والا ہوں. واقعہ معلوم ہوگا، ایک نوجوان آیا تھا، گٹکا کھانے والا بھی تھا، کان میں بالیاں بھی پہنا تھا، پھٹی جینس بھی تھی اور بالوں میں اچھے خاصے ڈیزائن بھی تھے. وہ یہاں کا بھائی ہوگا جو بھی ہوگا. مجھ سے آ کر کہا مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے دیکھا شکل و صورت، پوچھا بیٹا بتاؤ کیا ہے. کہا میں ملتا تو نہیں آپ کو بہت، میں دور رہتا ہوں، لیکن ایک خبر مجھے ملی ہے کہ آپ دلی جانے والے ہیں اور آگ میں کودنے والے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے کہا ہاں، صرف زبانی نہیں حقیقت بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے نبی کے لیے. وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہا حضرت ایک بات آپ مجھے بتا دیجئے، آپ جو جانے والے ہیں مجھے اس وقت لے جانا، آپ نہیں کودنا، میں کود جاؤں گا. میں نے اس وقت شکل و صورت دیکھی اور پوچھا کس لیے؟ کہا اتنی محبت تو میرے مصطفیٰ سے میں بھی کرتا ہوں، میرے نبی سے میں بھی کرتا ہوں. ویسے تو گناہوں میں زندگی گزری ضرور ہے، لیکن جان جس وقت مانگی جائے گی تو نبی پاک کے نام پر دی جائے گی. اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو تھے. بارگاہ مصطفیٰ کی طرف میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا یا رسول اللہ، آج بھی آپ کی امت گنہگار تو ہو گئی ہے، غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے. ہمیں غداروں سے تعلق نہیں ہے. جب تک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وفاداری کا جذبہ، جانثاری کا جذبہ تمہارے ساتھ، پھر یہ نہیں دیکھنا تمہاری چھتیں کتنی مضبوط ہیں یا نہیں، گھر بڑے ہیں یا نہیں، سورسز کتنے ہیں، لوگ ملنے جلنے والے کتنے بڑے طاقتور ہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں. جب تک تمہارے دل میں یہ جذبہ ہو جانثاری کا، وفاداری کا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی کایا کو بھی پلٹ دے گا. ایک عاشق رسول کے کھڑے ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موسموں کو تبدیل فرما دیتا ہے. ہم نے تاریخ دیکھی ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کس کے لیے؟ نبی پاک کے نام سے جب کوئی بندہ سیریس ہوتا ہے. حالات مدے کو کیا ہے، حالات ہر زمانے میں خراب رہے ہیں، حالات تمہیں بنانے پڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا. اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں کہتے سارے لوگ ادھر سے ادھر سے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے. اعلیٰ حضرت کو گالیاں بھی دی جا رہی تھی، کتنے حاسدین تھے. تب اعلیٰ حضرت نے یہ پکار کر بارگاہ مصطفیٰ میں کہا تھا، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود. بعد میں دل نے کہا یہ کیا شکایتیں کر رہا ہے، حاسدین اتنے ہیں، آدائے دین اتنے ہیں، دشمن یہاں ہیں، حالات ایسے ہیں، یہ سب شکایتیں کیوں کر رہا ہے؟ پھر احمد رضا نے بارگاہ مصطفیٰ میں کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. ارے یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. جب نبی پاک ہمارے ساتھ ہے تو پھر خوف کس کا؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود.
عزیزان گرامی وقار، اسی بات کے ساتھ میں آج گفتگو کا خاتمہ کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے، یہ میسج دیتے ہوئے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، زور سے، حشر تک ڈالیں گے ہم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، زور سے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔